ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نیکیوں کی مہک لیے حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا خاص ہے، اور وہ ہے مسجد کے آداب۔ جی ہاں، مسجدیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، کہا جا سکتا ہے بلکہ حقیقت ہے کہ مسجد یہ زمین کا سب سے بہترین حصہ ہے، کہ جہاں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، تلاوت قرآن کرنے کے لیے حاضری دیتا ہے۔ کیا آداب ہیں مسجد کے؟ اچھا، کوئی کہے کہ مسجد کے آداب کیا؟ تو جناب، جب ہم کسی آفس میں جاتے ہیں یا بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کس طرح کے کپڑے پہن کر جانا ہے، کس انداز میں جا کر کھڑے ہونا ہے، کس طرح جو ہے وہ رہنا ہے۔ اب دیکھیں کس طرح کھڑے رہنا ہے، کن آداب کا خیال رکھنا ہے۔ تو جب دنیا کے بادشاہوں کے دربار کے کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں تو ذرا بتائیں، کیا تمام بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے، کیا اس کی بارگاہ میں جانے کی کوئی آداب نہیں ہوں گے؟ اگرچہ ہم ان آداب کا کبھی کبھی خیال نہیں رکھتے۔ اب یہ پروگرام ہے ہی اسی لیے کہ ہم ان آداب کو سنیں، سمجھیں اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ مسجدوں کے آداب کیا ہے، یہ بیان کرنے سے پہلے آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس میں مسجد کے ادب کی طرف بہترین اشارہ ہے۔ یہ واقعہ ہے مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ واقعہ کیا ہے؟ فیضان رمضان لوٹنے کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر لمحہ یاد خدا و ذکر مصطفیٰ میں گزر رہا تھا۔ لوگ مغرب کی نماز پڑھ چکے تھے اور اب گھڑی کی سوئی عشاء کا وقت قریب ہونے کی خبر دے رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نماز عشاء کے لیے وضو کی فکر ہوئی، مگر وہاں بارش کے ٹھنڈے پانی سے بچ کر وضو کرنے کی کوئی جگہ میسر نہیں تھی۔ مسجد میں کرتے ہیں تو فرش مسجد مستعمل پانی سے آلودہ ہوتا ہے اور باہر جا نہیں سکتے، کریں تو کیا کریں؟ مگر جسے اللہ اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے اسے فہم و فراست بھی نواز دیتا ہے۔ چنانچہ پے کرے خوف و خشیت، سراپا ادب و محبت، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کا ایسا خوبصورت حل نکالا جسے دیکھ کر ہر مسجد کا ادب کرنے والا اش اش کر اٹھے گا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اوڑھنے کے لحاف کو تہہ کر کے موٹا کیا اور اسی پر بیٹھ کر وضو کر لیا، اور پوری رات ٹھٹر ٹھٹر کر جاگتے ہوئے گزار دی، لیکن وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی مسجد کی فرش پر نہ گرنے دیا۔ اے عاشقان رسول، FGN چینل کے ناظرین، بیان کردہ واقعے سے اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں مسجد کے ادب و احترام کا کیسا جذبہ تھا کہ بارش اور سخت سردی کی رات میں خود تو تکلیف اٹھا لی، مگر مسجد میں پانی کا ایک قطرہ بھی گرنے نہیں دیا۔ مگر افسوس، ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو مسجد کے آداب سے نا آشنا ہے، مسجد کے کیا آداب ہے اس کا علم ہی نہیں ہے۔
عموماً لوگ وضو کرنے کے بعد مسجد کی دریوں اور فرش پر گیلے پیروں کے نشانات بناتے، نیز ہاتھوں اور چہروں سے پانی کے قطرے ٹپکاتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اعضائے وضو سے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے۔ اچھا، کبھی تو صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہے، اب جناب کو جماعت میں شریک ہونا ہے، رکعت نکلنے نہیں دینی ہے۔ اب وضو کھانے سے جب یہ جماعت میں شریک ہوتے ہیں تو دو بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ کہ وضو کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں سے پانی ٹپک کر فرش مسجد پر گر رہا ہوتا ہے، یہ بھی ناجائز و گناہ۔ دوسری بات، مسجد میں دوڑ کر جو ہے نا یہ جماعت میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، یہ دوسرا گناہ۔ دونوں ہی گناہ ہیں، دونوں ہی سے بچنا ہے۔ یاد رکھیں کہ جماعت میں شریک تو ہونا ہے، لیکن مسجد کی بے ادبی کر کر جماعت میں شریک ہونا شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ لہٰذا جماعت میں شریک ہوں یا اس کے علاوہ ہوں، وضو کرنے کے بعد اپنے منہ کو پونچھ لیجئے، اپنے ہاتھوں کو پونچھ لیجئے اور پھر جماعت میں شریک ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے احترام کے متعلق ہماری کیا رہنمائی فرمائی، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 125، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک و صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے۔ ایوجین چینل کے ناظرین، یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو بھائی مجھے سن رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں کو صاف رکھیں۔ بجائے اس کے کہ ہم مسجدوں کو صاف رکھتے، افسوس ہم مسجد میں گندگی پیدا کرنے والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کو مسجد میں دیکھا گیا ہے کہ وہ کام کے کپڑے ایسے پہن کر مسجد میں جاتے ہیں کہ مسجد کی دریاں خراب ہو جاتی ہے، یا مسجد کی دریاں بعض اوقات اس قدر جو ہے وہ آلود کر دی جاتی ہے کہ مسجد میں بو سی پیدا ہو جاتی ہے۔ علمان والحفیظ، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کو پاک صاف بھی رکھیں اور خوشبودار بھی رکھیں۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کی صفائی پر کتنا انوکھا انعام جو ہے وہ عطا فرمایا اور کتنی پیاری جو ہے وہ بشارت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عبید بن مرزوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ شریف میں ایک عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر نہ دی گئی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے قریب سے گزرے تو دریافت فرمایا، یہ کس کی قبر ہے؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، ام محجن کی۔ فرمایا، وہی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی قبر پر صف بنانے کا حکم دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ پھر اس عورت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو نے کون سا کام سب سے افضل پایا؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ سن رہی ہیں؟ ارشاد فرمایا، تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے میرے سوال کے جواب میں کہا، مسجد کی صفائی کو میں نے سب سے افضل عمل پایا۔ وہ خاتون جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، سب سے افضل عمل مرنے کے بعد جو اس نے پایا وہ مسجد کی صفائی پایا۔ یاد رکھیے، یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ عورتوں کو مسجد میں داخلے کی اجازت تھی۔ اس زمانے میں عورتوں کو مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، تو مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھنا، اس کے لیے خوشبو کا اہتمام کرنا، سبحان اللہ، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو مسجد میں نہیں کیے جا سکتے، جو مسجد کے آداب کے خلاف ہیں۔ آئیے ان میں سے چند میں عرض کرتا ہوں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسجد میں کچا لہسن اور کچی پیاز کھانا یا کھا کر جانا جائز نہیں۔ یہاں پر وہ لوگ غور کریں
جو ماہ رمضان میں یہ اس کے علاوہ بھی اس طرح کچی پیاز والی آئٹم کھا کر فوراً مسجد میں چلے جاتے ہیں. اب رمضان میں تو رش لگا ہوا ہوتا ہے, اب سموسے بھی کھانا ہے, افطار میں اس کے بغیر چلنا نہیں ہے, باہر کے پکوڑے بھی چاہیے جس میں پیاز کچی جو ہے وہ ہے. اچھا اب افطار چونکہ اب دن بھر بھوکے رہے تھے, اس کے بغیر چلنا بھی نہیں ہے, اب جیسے تیسے کھائیں, چبایا نہیں چبایا, اس کو اندر اتار لیا, اب منہ میں بدبو ہے, اور مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں, اور حال یہ ہے کہ منہ میں کچی لہسن کی یا پھر پیاز کی بو آ رہی ہے. یاد رکھیں جس کے منہ میں بو ہو اس کو مسجد کا داخلہ حرام ہے. مزید سنیے, مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, جب تک کہ بو باقی ہو, اور یہی حکم ہر اس چیز کا ہے جس میں بو ہو, جیسے مولی, کچا گوشت اور مٹی کا تیل, وہ دیا سلائی جس کے رگڑنے میں بو اڑتی ہو, وغیرہ وغیرہ, جن جن چیزوں سے بھی مسجد میں بو پیدا ہوتی ہو, یاد رکھے کہ ایسی چیز کھا کر جانا یا ایسی چیز مسجد میں لے جانا یہ ناجائز و حرام ہے. ہمارے بزرگان دین یہ مسجد کے آداب کا کس قدر خیال رکھتے تھے, یعنی مسجد کا ادب کرنا ہے, مسجد کو بدبودار چیزوں سے بچانا ہے, اور مسجد کے لیے بہترین اہتمام اور انتظام کرنا ہے. سبحان اللہ. میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رات کی نماز کے لیے ایک قیمتی لباس سلوا رکھا تھا جس میں قمیص, امامہ, چادر اور شلوار تھی. اس کی قیمت 1500 درہم تھی. آپ اسے روزانہ رات کے وقت زیب تن فرماتے اور ارشاد فرماتے, یعنی اللہ کے لیے زینت اختیار کرنا لوگوں کے لیے زینت اختیار کرنے سے بہتر ہے. تو جب مسجد میں حاضری کی سعادت ملے, اچھے لباس کا اہتمام کیجیے, جو بہترین لباس ہو. اب ہمارا حال رب کی بارگاہ میں حاضری کا کیسا ہے؟ ہمیں جب آفس جانا ہو, پارٹی میں جانا ہو, کھانے کی دعوت میں جانا ہو, بہترین لباس پہن کر جائیں گے, اور جب مسجد میں جانا ہو تو نماز فجر میں وہی نائٹ والا ڈریس پہن کر مسجد میں پہنچ گئے. اس کے علاوہ جو ہے وہ مسجد میں جانے میں کوئی مخصوص لباس کا اہتمام نہیں کیا جاتا. بتائیے کیا یہ ایک اچھا کام ہے؟ چلے نماز ہو جانا الگ بات ہے, نماز کا صحیح ہو جانا الگ بات ہے, لیکن مسجد کا جو ادب ہے اور جو ایک تعظیم اور ایک احترام والا کام ہے وہ کہاں گیا؟ تو ہم جب بھی مسجد میں جائیں یاد رکھیں کہ زینت اختیار کریں, اچھا لباس پہنیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ترجمہ کنز الایمان, اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ. مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں, یعنی لباس زینت, اور ایک قول یہ ہے کہ کنگھی کرنا, خوشبو لگانا داخل زینت ہے, اور سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر یعنی عمدہ صورت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہوں, کیونکہ نماز میں رب سے مناجات ہے, تو اس کے لیے زینت کرنا, عطر لگانا یہ مستحب ہے. تو اللہ توفیق دے, مسجد میں ضرور جائیں, بار بار جائیں. اور جو مرد حضرات ہیں چونکہ ان کو تو نماز پڑھنا مسجد میں ہی ہے, 5 وقتہ نماز با جماعت کا اہتمام کرنا ہے, تو مسجد کے آداب کا ضرور خیال رکھیے. اچھا, کچھ لوگ مسجد میں دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ مسجد میں قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ مسجد نہیں بلکہ کوئی بولتے ہیں نا وہ کھانے کا ہال ہو. بس اوقات لوگ اس طرح جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں, بلکہ بعض بد نصیب تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں آوازیں بلند کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو بلانا ہوتا ہے تو مسجد ہی میں چلا رہے ہوتے ہیں. کبھی لڑائیاں بھی جو ہے وہ اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہے. ناظرین کرام, مسجدیں اس لیے نہیں ہیں کہ وہاں پر دنیاوی باتیں کی جائیں, مسجدیں اس لیے نہیں ہیں کہ وہاں پر قہقہے لگائے جائیں. یاد رکھیں کہ جو مسجد میں ایسا کام کرتے ہیں نہایت ہی برا کام کرتے ہیں, جو مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتے. دیکھیے بزرگان دین کا ان کے ساتھ کیا عمل ہوا کرتا تھا. حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں کو مساجد میں زیادہ بیٹھنے سے منع کرتے تھے جو مساجد کے آداب نہیں جانتے تھے. ان کو منع کر دیتے تھے
کہ مسجدوں ہی میں نہ بیٹھو، تم آداب کا خیال نہیں رکھتے، تم آداب نہیں جانتے۔ ایک مرتبہ آپ نے مسجد میں کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا جو فضول باتیں کر رہے تھے، تو اپنی چادر لپیٹ کر ان کو مارا اور وہاں سے نکال دیا، اور فرمایا تم نے اللہ کے گھروں کو دنیا کے بازار بنا رکھا ہے، حالانکہ یہ تو آخرت کے بازار ہیں۔ آپ نے منع فرما دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں نمازوں کے بعد بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں۔ کئی لوگ وہ جو امام صاحب سے مسجد ہی میں دنیا کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، جو اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان سے باہر گھر والے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، دوست و احباب ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اب یہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن یہ دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں، یہ کہا لگانے میں مشغول ہیں، تو یاد رکھیں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ سیدنا سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا تو کسی نے مجھے کنکری ماری۔ میں نے دیکھا تو وہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اور ان دونوں آدمیوں کو جو مسجد میں زور زور سے باتیں کر رہے تھے میرے پاس لے کر آؤ۔ میں ان دونوں کو لے کر حاضر خدمت ہو گیا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم دونوں مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہو، وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، لوگوں کو بالتاکید یہ حکم دے رہے ہیں کہ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں کہ مسجد میں فضول باتیں کی جائے۔ بعض اوقات بندہ مسجد میں بیٹھ کر فحش گوئی کر رہا ہوتا ہے۔ اب تو موبائل کا زمانہ ہے، پہلے نماز پڑھ لینے کے بعد بندہ تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھتا تھا، لیکن اب مسجدوں کے حال بھی ایسے ہیں کہ بعض اوقات بندہ نماز پڑھنے کے بعد موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ موبائل میں واٹس ایپ اس کو چیک کرنا ہے، کسی کا کال آیا کہ نہیں آیا وہ چیک کرنا ہے۔ بعض لوگ فیس بک کھول کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہ جانے کیسا نشہ ہے کہ نماز میں بھی دل نہیں لگنے دیتا اور نہ ہی مسجد کے آداب کا خیال بندہ رکھ رہا ہے۔ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ ہم موبائل کو بھول ہی جائیں۔ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ امام صاحب کو بھی ہر جماعت سے پہلے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ موبائل بند کر لیں۔ جگہ جگہ مساجدوں میں لکھا ہوتا ہے کہ برائے کرم اپنا موبائل بند رکھیں۔ یہ کیوں ہے؟ لوگوں میں جنون کی حد تک موبائل کا شوق ہے۔ اچھا، جماعت میں کھڑے ہوئے پورا خشوع خضوع غرق ہو جاتا ہے۔ اب موبائل نے بجنا ہے اور بجنا ہے، ساتھ ساتھ میں سب کو بجانا بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ موبائل بج رہا ہے، اب اس میں میوزک ہے تو جناب اس میں نہ جانے کیا ہے، اب وہ جو چل رہا ہے تو وہ ساری لوگوں کی نمازوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں مسجد کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو موبائل کی ٹیون ہو یا جناب ہماری آوازیں ہوں۔ اچھا، دوسری بات، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مسجدوں کو پاگلوں سے اور بچوں سے پاک رکھیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھ سکتے ان کو مسجد میں نہ لے کر آئیے۔ اب جناب چلیں اپنے ساتھ میں نماز کے لیے ایسے بچوں کو لے آئیں کہ جن کو پاکی ناپاکی کا کوئی جو ہے نا ان کا وقت نہیں ہے، انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ نجاست کر دینی ہے، کبھی بھی پیشاب پاخانہ کر دینا ہے، ایسے بچے کو مسجد میں لے آئے۔ اب اس نے جناب چلا چوٹ کرنی ہے، آگے تو نماز چل رہی ہوتی، پیچھے جو ہے وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا۔ یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہیں۔ جو سمجھدار بچہ ہو، جو نماز کی اہمیت کو جانتا ہو، جو مسجد کے آداب کو جانتا ہو، پلیز اسی بچے کو آپ مسجد میں لے کر آئے۔ ایسے بچوں کو جو نا سمجھ ہیں، جو آداب کا خیال نہیں رکھ سکتے، جو پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھ سکتے، ان کو مسجد میں نہیں لانا ہے۔ یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے۔ کئی لوگ جو اس پہ لڑائی کر لیتے ہیں، یار ہمارے بچوں کو مسجد میں جو ہے وہ نہیں آنے دے رہے، تو بھائی آپ تھوڑا سا ان کو بڑا ہونے دیجیے۔ جب وہ سمجھدار ہو جائیں، مسجد کے آداب کا خیال رکھنا جب وہ شروع کر دیں گے تو آپ ان کو بالکل مسجد میں لانے کی ترغیب فرمائیں۔ تو ہمیں مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ہے، اور مسجد کے آداب کے خیال کے ساتھ ساتھ ہمیں مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے۔ یاد رکھیں، مسجدوں میں ایسیاں لگا دی، قمقمے لگا دیے، بہترین لائٹس لگا دی، خوب زیب و زینت کے کام کر دیے، لیکن یاد رکھیں مسجد کی زینت نمازیوں سے ہے۔
مسجدیں آباد کیجئے، آداب کا خیال رکھیے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کیجیے، مسجدوں میں حاضری دینے کی کوشش کیجیے۔ بڑی سستی اور کاہلی کا زمانہ ہے۔ اگر ہم اپنے محلے کا جائزہ لیں، کئی سو گھر ہوتے ہیں، کئی سو مرد حضرات کی تعداد ہوتی ہے، لیکن مسجد میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، بلکہ نہ کے برابر ہوتی ہے۔ تو ہمیں مسجدیں بنانا بھی ہے، مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے۔ سنیے، جو مسجد کو آباد کرتے ہیں ان کو کیا فضیلتیں مل رہی ہوتی ہے۔ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے لوگ اپنے گمشدہ شخص کی اپنے یہاں آمد پر خوش ہوتے ہیں۔ جس طرح گمشدہ شخص جب برآمد ہو جائیں تو جس طرح اہل خانہ خوش ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جو لوگ مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتے ہیں ان سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنائیں، مسجد بھرو تحریک جاری رکھیں اور مسجد سے محبت کریں۔ جس بندے کو مسجد سے محبت ہوگی وہ مسجد کو بھرنے کی اور مسجد کو آباد کرنے کی فکر میں لگا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جو مسجد سے محبت کرتے ہیں کتنے خوش نصیب اشخاص ہیں۔ سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا مسجد سے محبت کیجیے۔ ہمارے بزرگان دین کو مسجد سے کس قدر محبت ہوتی تھی اور وہ مسجد کو آباد کرنے کی کس طرح کوشش کرتے تھے، ذرا سنیے۔ حضرت سیدنا محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا زیاد بن ابو زیاد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کو دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے اس طرح اپنے نفس کا محاسبہ فرما رہے تھے۔ کیا محاسبہ فرما رہے تھے؟ کہ بیٹھ جا، تو کہاں جانا چاہتا ہے، کیوں جانا چاہتا ہے؟ کیا مسجد سے بہتر بھی کوئی اور جگہ ہے جہاں تو جانا چاہتا ہے؟ دیکھ تو صحیح یہاں رحمتوں کی کیسی برسات ہو رہی ہے، جبکہ تو چاہتا ہے کہ باہر جا کر کبھی کسی کے گھر کو دیکھے، کبھی کسی کے گھر کو دیکھے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے تھے، اپنے آپ کو کہہ رہے تھے مسجد سے بہتر بھی کوئی اور جگہ ہے، تو کہاں جانا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، ہم مسجد میں کبھی بولتے نا وہ اگر پہنچ بھی گئے کبھی جمعہ کی نماز میں، عید کی نماز میں، تو وہ والی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں سے واپس باہر نکلنا آسان ہو۔ یار اگر میں اندر پھنس گیا تو پھر مجھے سنتیں بھی پڑھنی پڑیں گی، نفل بھی پڑھنا پڑیں گے، لوگوں سے پھر ملاقاتیں بھی کرنا پڑیں گی، اور امام صاحب نے اگر مجھ سے جو ہے نا وہ ملاقات کر لی تو پھر امام صاحب نے بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، تو بھائی سب سے پیچھے میں رہوں جہاں سے میرے لیے فوراً نکلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اب نماز پڑھی نہ پڑھی اور فوراً بندہ جو ہے وہ مسجد سے باہر نکل گیا، ایسا لگتا ہے مسجد میں دل نہیں لگ رہا۔ دیکھنا چاہیے ناظرین کرام کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے پانی میں مچھلی۔ جس طرح مچھلی جو ہے، فش جو ہے، یہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی نا، مومن بھی مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مسجد میں ہمارا دل لگنا چاہیے کہ ہم جائیں نا تو واپس آنے کا من ہی نہ کریں، مجبوری ہمیں باہر کھینچ لائیں، لیکن ہم مسجدوں سے دور جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدوں سے محبت نصیب فرمائے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ چند مسجد کے آداب میں نے عرض کیے۔ مسجد میں فضول باتیں نہیں کرنی ہے، فحش گوئیاں نہیں کرنی ہے، قہقہے نہیں لگانے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب مسجد میں وہ بولتے نا وہ اسپیڈ میں اس طرح چلنا کہ دھم دھم کی آوازیں آئے، اس انداز میں نہیں چلنا ہے۔ وضو کے قطرات فرش مسجد پر نہیں ٹپکانے ہیں۔ بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو جو ہے پاک صاف رکھنا ہے۔ اسی طرح منہ کی بدبو سے مسجد کو بچانا ہے۔ اس طرح کی چیزیں نہیں کھا کر جانا ہے کہ جناب منہ میں بدبو پیدا ہو جائے اور مسجد کا داخلہ ہم پر جو ہے وہ ناجائز و حرام ہو جائے۔ اس طرح کی کام نہیں کرنا۔ مسجد کو آباد رکھنا ہے اور نمازوں سے آباد رکھنا ہے، تلاوت قرآن سے آباد رکھنا ہے، ذکر اللہ سے آباد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم مسجد کو آباد رکھنا، مسجد کے آداب کا خیال رکھنا، یہ ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہوا۔
نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین.